بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. ہم نے پاکستان کے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ ہندو مٹھی بھر ہندو جو پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار کر رہے ہیں. تو میرا یہ پاکستان، میرا سونا پیارا پاکستان، جس نے ہمیشہ ہمیں تو دہشت گردی کا سامنا رہا. انڈیا جو ہے کبھی افغانستان کے تھرو، تو کبھی ڈائریکٹ بلوچستان میں، تو کبھی کے پی میں ہمارے نہتے شہریوں کو اور ہماری فورسز کو شہید کرتے رہے. ہم دنیا کے سامنے ان کی بے نقاب سازشیں، ان کے ثبوت دنیا کے سامنے دے سکیں، لیکن یہ مودی سرکار آج تک جو ہے کوئی پاکستان کے خلاف سوائے الزام کے کوئی ثبوت نہیں دے سکی. اب دیکھیں یہ پہلگام والا واقعہ جو ہوا ہے، جو انہوں نے خود جو ہے وہاں پہ سیاحوں کو مار کر پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا ود ان سیکنڈز کہ یہ جناب پاکستان نے حملہ کر دیا. تو مودی جی وہ جو 7 لاکھ افواج وہاں پہ پالی ہوئی آپ نے، پھر ان کو وہ پہاڑوں سے نیچے پھینک دیں، کسی دریا برد کر دیں کہ اگر وہ اتنی سیکیورٹی کے حصار میں سے آپ کہتے ہیں جی کوئی دہشت گرد آئے وہ مار گئے، تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہم تو مذمت کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کیا جی، اس کی حقیقت میں سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ پہلگام کا واقعہ کیوں ہوا. نمبر 1 تو وہاں پہ نائب صدر امریکہ کے وزٹ پہ ہیں، ان کے سامنے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینا اور بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. نمبر 2 بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت نے جناب فوراً بغیر سوچے بغیر سمجھے پہلگام کا واقعہ کو بہانہ بنا کر پاکستان سے سندھ طاس معاہدوں کو معطل کرنے کا اور اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان کیا. ان کے محترم وزیر خارجہ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ جناب آ کے تو ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں جناب، 48 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا ہم حکم دیتے ہیں، وہاں سے چلے جائیں جناب. اور فوراً جو ہے نریندر مودی جو ہے وہ اپنی کابینہ کا اجلاس بلا کے پاکستان کے سارک تحت ویزا جو ان کو بنایا تھا اس کو بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ 26 افراد جو فائرنگ کر کے ہلاک کیے گئے، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے، دنیا کے سامنے آنا تو چاہیے ڈرامہ. اور بھارت کی عوام کو بھی جب الیکشن آتے ہیں یا اس طرح سے کوئی ڈیلیگیشنز آتا ہے، اس طرح کی فضولیات حرکات و سکنات جو مودی اپنی ایجنسی بدنام زمانہ راہ کے تھرو یہ کرتا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کا وقت آ چکا ہے. بلکہ کئی دفعہ پاکستان کر چکا ہے عالمی سطح پہ، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ اس کی ایجنسی اور وہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سندھ طاس معاہدہ ہے کیا، اس کا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ طاس معاہدہ ہے کیا. یہ ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان. عالمی بینک کی ثالثی میں یہ طے پایا تھا. یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پانی کے مسائل پر کوئی جنگ یا تنازع نہ ہو. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی زراعت کا زیادہ تر دار و مدار نہری نظام پر ہے، دریاؤں پر ہے. زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں فصلوں کی کاشت اور جتنا بھی دار و مدار ہے دریاؤں پہ ہے، پاکستان کی نہروں پر ہے. تو وہ زیادہ تر جو ہے دریا جو ہے وہ انڈیا سے ہی آتے ہیں، کچھ مقبوضہ کشمیر سے آتے ہیں، کوئی آزاد کشمیر سے آتے ہیں. اس معاہدے کی ضرورت 1948 میں اس وقت پیش آئی جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کر دیا. یہ آبی جارحیت جو ہے انڈیا اب نہیں کر رہا، یہ تب سے ہی جب پاکستان بنا ہے تب سے ہی آبی جارحیت جو ہے کرتا ہے. پھر جب دونوں طرف اس کی کشیدگی بڑھ گئی، آبی جارحیت کے اوپر کشیدگی بڑھی، جب پانی بند کیا تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی جواب دینا تھا. تو پھر 19 ستمبر 1960 کو عالمی برادری متحرک ہوئی. انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ کروایا، اس وقت طے پایا. اس معاہدے کے تحت انڈس بیسن سے ہر سال آنے والے مجموعی طور پر 168 ملین ایکڑ فٹ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا، جس میں 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، دریائے سندھ کی بات کر رہا ہوں، دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا. یہ عالمی بینک جو ہے اس کے اندر اور بہت ساری عالمی طاقتیں موجود تھیں. اس کے بعد
جو پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا تھا اس میں 133 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے، جبکہ بھارت کو مشرقی دریاؤں جیسے دریائے راوی، دریائے بیاس اور دریائے ستلج کا کنٹرول دے دیا گیا۔ میں پھر بتاتا جاؤں کہ یہ عالمی بینک کے آمنے سامنے اور بہت ساری عالمی طاقتیں جب متحرک ہوئی تھی اس وقت یہ معاہدہ ہوا۔ چونکہ مغربی دریاؤں کے پانی جو ہے بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے آتا تھا، اس لیے بھارت کو 3.6 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے اور محدود حد تک آب پاشی اور بجلی کی پیداوار کی اجازت بھی دی گئی، لیکن بھارت نے معاہدے کی اس شق کو پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کی طرف سے ماضی میں متعدد بار اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی گئی اور پاکستانی دریاؤں پر پن بجلی منصوبے تعمیر کر کے پاکستان آنے والے پانی کو متاثر کیا گیا۔ یہ ایک انڈیا کی ایک سازش تھی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 سال سے بھارتی ہٹ درمی کے باعث پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا۔ دونوں ممالک کے درمیان انڈس واٹر کمشنر کا آخری اجلاس 30 اور 31 مئی 2022 کو نئی دہلی میں ہوا تھا۔ سنتاس معاہدے کے تحت سال میں دونوں ملکوں کا کمشنرز کا اجلاس ایک بار ہونا ضروری ہے۔ کیا بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ وزارت آبی وسائل کے مطابق سنتاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ عالمی معاہدہ ہے جسے بھارت یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 1960 میں جو سنتاس معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا، معاہدے میں کوئی تبدیلی دونوں ممالک کی رضامندی سے ہی ممکن ہو سکتی ہے، ادروائز نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ بھارت کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ آبی جارحیت صرف اور صرف یہ اس خطے کے اندر بد امنی پھیلانا، یہاں پہ جنگ کو جو ہے دوبارہ سے اس طرح ماحول بنانا کہ جنگی ماحول بنے، پھر اس طرح سے کرنا کہ وہ دنیا کے سامنے یہ جس طرح پہلگام والا واقعہ ہوا یا اس سے پہلے بہت سارے سمجھوتا ایکسپریس تھا، اس پلوامہ کا معاملہ ہوا، صرف اور صرف اس وجہ سے بہانے بناتا ہے کہ اپنے وہ الیکشن جیت جائے۔ جب الیکشن آئے گا تب ایسے معاملات کرتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ہائی لیول کا آتا ہے، تب انڈیا جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کرتا ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد اور یہ جو ویزا کینسل کا حکم دیا جناب مودی سرکار نے، تو اس پہ پاکستان میں قومی سلامتی کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہو چکا ہے اور جس میں ایک ہی فیصلہ طے کیا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آبی جارحیت ہو یا کوئی اور اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے انڈیا کو، یہ فیصلہ ہو چکا۔ مودی کسی بھول میں مت رہنا، کسی اس طرح کی حرکت مت کرنا کہ بعد میں پچھتاوا بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ہندو مٹھی بھر ہندو جو ہیں یہ دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ پاکستان کے تو بہت سارے دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہندو انڈیا کے باہر کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسی حرکت کرو گے تو شاید صفحہ ہستی سے مٹ جائے مودی بھی اور انڈیا کا یہ ہندو جو کرتے ہیں ساری سلسلہ۔ تو اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اس طریقے سے جو آپ جانوں کا ضیاع کرتے ہو، اب انسانی جانوں کا بغیر وجہ کے صرف اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، الیکشن چوری کرنے کے لیے، مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے اور عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بے جا جانوں کا جو نقصان کرتے ہو، اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اور اوپر سے وہ جناب بغیر ثبوت، بغیر کسی بات پہ وہ انڈین میڈیا وہ جناب وہ یہ ہو گیا، قیامت آ گئی، وہ جناب ایسے کر دیا۔ بھائی آپ پہلے ثبوت تو اکٹھے کر لیے کہ آؤ نا، یہ میں ثبوت دے رہا ہوں نا کہ کس طریقے سے عالمی سطح پہ ہوا۔ کیا وہ کینیڈا کے اندر جو سازش ہوئی، وہ ایک کینیڈین وزیر اعظم جو ہے اس نے آ کے آپ کے ثبوت را ایجنسی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ کیا ہوا قطر کے اندر، کیا ہوا سعودی عرب کے اندر، کیا ہوا دبئی کے اندر، کیا ہوا جو بلوچستان کے اندر جو بیجا آپ کی آئے روز یہ سازشیں اور بے جا زیانوں کا ضیاع آپ وہ کرتے ہو، انسانی جانوں کو اتنا وہ نقصان پہنچاتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کی دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کی راہ کی دہشت گردی تو یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ایک الیکشن کے لیے مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے انسانی جانوں سے کھیلنا چھوڑ دو۔ اور دوسری طرف ہم یہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے، اپریشیٹ کریں گے پرائم منسٹر پاکستان کو، ان کی کابینہ کو، اور وہ ہماری عسکری قیادت کے زیر نگرانی ہماری سرحدوں کی حفاظت پہ پوری کابینہ نے، تمام سیاسی جماعتیں جو سر جوڑ کے بیٹھی تھی وہ انہوں نے ایک پیج کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جتنی بھی ہمارے عسکری وہ تمام بارڈر کے اوپر حفاظتی حصار انہوں نے بنایا ہوا ہے اس پہ مطمئن ہے ہماری پوری کابینہ۔
تو اس میں کسی بھول میں نہ رہے، یہ نہ ہو کہ مودی پھر کوئی سرپرائز آپ کو ملے. تو اگر ایسی حرکت کرو گے تو پھر سرپرائز کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر سرپرائز ملے گا. آپ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس میں بھی ہماری قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا وہ عالمی سطح پہ اس کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، عالمی عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. عالمی جتنے بھی وہ تناظر میں جو عالمی بینک بھی اس میں شامل تھا، وہاں پہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ ہمارا جب معاہدہ 1960 میں جب عالمی بینک کے آمنے سامنے ہوا تھا، عالمی طاقتوں کے آمنے سامنے ہوا تھا، تو ہم اپنا کیس جو ہے عالمی عدالت کے اندر عالمی بینک کے سامنے لے کے جائیں گے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے خود ساختہ حرکتیں کر کے سندھ طاس معاہدوں کو کیوں توڑا گیا. اس پہ آپ انتظار کیجئے. اگر جواب انڈیا حرکت کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا. وہ کوئی حرکت کرے گا تو پھر سرپرائز تو ہم دیتے ہیں، ہم سرپرائز تو دینا جانتے ہیں. لیکن اس وقت خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی پوری قوم اس جھنڈے کے سائے تلے ایک ہیں. ہم ایک ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.